فرمایا کہ تقوی اللہ سے تنہائی میں ڈرنے کو کہتے ہیں، کہ تقوی اللہ سے تنہائی میں ڈرنے کو کہتے ہیں، جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو، اور اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑے وعدے ہیں، بڑے وعدے تقوی پر ہیں۔ سب سے بڑا وعدہ یہ ہے کہ جو آدمی تقوی اختیار کرے گا ہم اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنائیں گے۔ پہلا وعدہ ہے یہ، من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، کہ ہم تقوی اختیار کرنے والے کے لیے نکلنے کا راستہ بنائیں گے، کاروبار میں ہو، عہدے میں ہو، کسی ملازمت میں ہو، کہیں پھنس جائے، کہیں بھی پھنس جائے، ہم اس کو نکالیں گے تقوی کے راستے سے۔ یوسف علیہ السلام گناہ پر مجبور کیے گئے، ہم کہتے ہیں کہ جی ہم کیا کریں، ہم بچ نہیں سکتے۔ سوال یہ ہے کہ آپ نے گناہ سے بچنے کے لیے کیا کیا؟ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بندہ گناہ سے بچنا چاہے اور اللہ اس کے بچنے کے راستے نہ نکالے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندے کے قدم اٹھانے کے قدردان ہیں، تم بچنا چاہو ہم تمہیں گناہ سے نہ بچا سکیں؟ یوسف علیہ السلام گناہ سے بچ کر بھاگے، اللہ تعالیٰ نے ہر دروازہ جو تالا لگایا گیا تھا، اللہ نے ہر دروازے کو ان کے پہنچنے سے پہلے کھول دیا۔ جی ہاں، یہ وعدہ ہے، جو توفیق اختیار کرے گا ہم اس کے نکلنے کے لیے راستہ بنائیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، کہ یقینی طور پر ہم نکلنے کا راستہ بنائیں گے۔ دوسرا وعدہ یہ ہے کہ ہم ان کو رزق ایسی جگہ سے دیں گے جہاں ان کا گمان خیال نہیں پہنچے گا۔ اسی لیے صحابہ کرام صحابہ کی آمدنی کے جو اسباب تھے، اللہ اکبر، فرماتے تھے کہ اخراجات بڑھ گئے جماعتوں کی آمد سے، اور خروج کی وجہ سے کمائی کا وقت کم ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے باغات میں 2 مرتبہ، بعض صحابہ کے باغ سال میں 2 مرتبہ پھل دیا کرتے تھے، اور اللہ ان کو ایسی جگہ سے رزق پہنچاتے تھے جہاں سے رزق آنا ممکن نہیں ہے، رزق آنا ممکن نہیں ہے۔ صحابی ہیں، پیشاب کر رہے ہیں اور چوہا اشرفیہ لے کر آ رہا ہے، صحابی ہیں، پیشاب کر رہے ہیں، چوہا اشرفی لے کر آ رہا، ایک لایا، دوسری لایا، تیسری لایا، 17 اشرفیاں لا کر دی چوہے نے۔ لیکن جن کو اللہ تعالیٰ غیب کے راستے سے دیتے ہیں ان کے تقوی میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ چلو چل کے پوچھیں، چل کے پوچھتے ہیں، حاضر خدمت ہے، عرض کیا کہ میں پیشاب کر رہا تھا، چوہا اشرفیہ لایا ہے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ تم نے جس سوراخ سے چوہا اشرفیہ لا رہا تھا تم نے اس سوراخ میں ہاتھ داخل کیا کہ نہیں؟ میں نے کچھ نہیں کیا۔ فرمایا کھاؤ، اللہ نے رزق دیا ہے۔ اگر تم 1 درہم بھی اس میں سے 1 دینار بھی اپنے ہاتھ سے نکال لیتے تو سوال ہوتا کہ یہ مال کس کا ہے؟ کیوں اس کا مالک نہ ملتا تو بیت المال اس کا مالک ہوتا۔ جی ہاں، تو میں نے عرض کیا کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ تقوی اختیار کرے گا ہم اس کے لیے ایسے راستے سے رزق لائیں گے جہاں اس کو گمان خیال نہیں پہنچے گا۔ لیکن لوگ کمائی کے نقشوں میں حرام اسباب اختیار کرتے ہیں، کمائی کے نقشوں میں حرام اسباب اختیار کرتے ہیں۔ میرے دوستو، بزرگو، عزیزو، سب سے پہلے اپنی کمائیوں سے حرام اسباب کو نکالو، اس لیے کہ تقوی کے بغیر اللہ کی طرف سے ملنے کے دروازے کھلتے نہیں ہیں۔ ہم لقمے کو معمولی سمجھ کر کھا جاتے ہیں۔ فرماتے تھے کہ لقمہ سمندر ہے، خیالات اس کے موتی ہیں۔
جیسی غذا ہوگی ویسے گندے خیالات ہوں گے، جیسے گندے خیالات ہوں گے ویسے گندے اعمال ہوں گے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، فرماتے تھے، بلکہ پہلا خطبہ خلافت کے بعد تھا، غالباً پہلا خطبہ جو خلافت کے بعد پہلا خطبہ دیا اس میں ہے، فرمایا اے لوگوں، سود کا 1 روپیہ 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ گندا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ ایک مسلمان کی آبروریزی کرنا، ایک مسلمان کو کی عزت سے کھیلنا، یہ 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ برا ہے۔ ایک مسلمان کی آبروریزی 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ برا، اور فرمایا کہ 1 روپیہ سود کا یہ 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ برا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اپنے غلاموں کی کمائیوں کو اور اپنے ملازمین کی کمائیوں کو دیکھا کرو کیسے کما کے لائے ہیں، اس لیے کہ جو قطرہ خون کا یا جو جسم کا ٹکڑا حرام مال سے تیار ہوا ہے، جہنم کی آگ اس کی زیادہ حقدار ہے، اور یہ جسم کا حصہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، یہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ بدن کی جو بوٹی حرام سود کے مال سے تیار ہوئی ہے، یہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اپنی عبادات کو اور اپنے اخلاق اور معاشرے کو بنانے کے لیے میں کہا کرتا ہوں کہ سب سے بنیادی ذریعہ، بنیادی سبب معاملات کا درست ہونا۔ اگر معاملات ٹھیک نہیں ہے تو عبادات، اخلاق، معاشرے، اگر حلال بھی کما رہا ہے حق مار کر، یا حلال بھی کما کر بھی حق ادا نہیں کر رہا ہے، تو قیامت میں اس کی سائے نیکیاں ان سے لے اڑیں گے۔ فرمایا کہ اپنی کمائیوں کو حکم پر لاؤ، اپنی کمائیوں کو حکم پر لاؤ، اس لیے کہ تم نماز کے ذریعے اللہ کی مدد نہیں لے سکتے جب تک معاملات کو حکم پر نہ لے آؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ عبادت سے پہلے طہارت ہے، اور طہارت کامل ہوگی نہیں جب تک معاملات درست نہ ہوں۔ جی ہاں، کیونکہ ہمارے ذہنوں میں طہارت کا تصور صرف غسل اور وضو ہے، صرف غسل اور وضو ہمارے ذہن میں طہارت ہے۔ حالانکہ میرے دوستو عزیزو، بدن کے اندر دوڑنے والے خون کو پاک رکھنا، بدن کے اندر دوڑنے والے خون کو پاک رکھنا، یہ بھی طہارت کا بنیادی حصہ ہے۔ جی ہاں، طہور شطر الایمان، کہ بدن میں دوڑنے والا خون اگر ناپاک ہے، سود سے ہے، غبن سے ہے، جھوٹ سے ہے، تو ظاہر بات ہے کہ آپ جانتے ہوں گے جن کے خون میں کوئی غلط مادہ پیدا ہو جائے یا خون کے اندر سفید ذرات کم ہو جائیں، کیا کیا حالات بنتے ہیں بدن کے۔ یہ بدن کسی کام کا نہیں رہتا، بلکہ بعض مرتبہ یہ جان لیوا سبب بن جاتا ہے، اور بعض مرتبہ اگر گردے کام نہیں کرتے تو خون کو مشین کے ذریعے سے، ڈائلیسس کے ذریعے صاف کرایا جاتا ہے۔ جی ہاں، اب اندازہ کریں جس خون کے اندر اگر مادی کوئی چیز کم ہو جائے یا بڑھ جائے، یہ خون بدن کو بالکل بیکار کر دیتا ہے۔ اس سے اندازہ کرنا چاہیے کہ جو بدن عبادت کے لیے بنا ہے، اگر اس کو عبادت کے لیے پاکیزہ غذا نہ ملی اور پاکیزہ خون تیار نہ ہوا تو یہ بدن گناہوں کے اعتبار سے کتنا بگڑے گا، کتنا بگڑے گا۔ لوگ معمولی سمجھ کر کھا جاتے ہیں کہ کھا لو،
سمجھتے تھے کہ لقمہ سمندر ہے، خیرات موتی ہیں، جیسی غذا ہوگی ویسے خیرات ہوں گے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ان کو ایک لقمہ بھوک کی شدت میں دیا گیا اور بھوک کی شدت کی وجہ سے کھا گئے، ہمیشہ کھانے سے پہلے پوچھتے تھے، آج کھانے کے بعد پوچھا کہ یہ کہاں سے لائے ہو؟ غلام نے کہا کہ کہانت کی آمدنی سے لقمہ لایا ہوں، کما کر لایا ہوں۔ کہانت کی آمدنی ہے، پہلے کاہنوں کے پاس جاتا تھا، اس سے توبہ کر لی ہے، کہانت سے توبہ کر لی، مگر میری مزدوری رہ گئی تھی ان کے پاس، آج وہاں سے مجھے مزدوری ملی ہے، اس سے آپ کے لیے کھانے لایا ہوں۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے قے کی، لقمہ قے سے باہر نہ نکلا، معدہ خالی تھا، لقمہ ایک معدے میں گیا۔ لوگوں نے کہا پانی پی کر قے کیجئے، وہ پانی پیتے تھے، قے کرتے تھے، جیسا کوئی اپنے برتن کو دھویا کرتا ہے۔ اس طرح وہ لقمہ نکالا اور فرمایا میری جان لے کر نکلتا تو اس لقمے کو نکالتا۔ میرے دوستو عزیزو، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، پہلے صبر پھر نماز، کہ نماز طہارت کے بغیر نہیں، نماز طہارت کے بغیر نہیں، اور طہارت پاکیزہ غذا کے بغیر نہیں ہے۔ گندے خیالات، حرام کی طرف نظر کا اٹھنا، لوگ کہتے ہیں میں بہت چاہتا ہوں نظر کو پھیرنا حرام سے، لیکن نہیں پھرتی، کیا کروں؟ لوگ بیچارے وظائف پوچھتے ہیں، حالانکہ جن دماغ اور آنکھوں کی رگوں میں حرام خون دوڑ رہا ہے، جس کی اس نے تحقیق نہیں کی ہے، یہ حرام خون اس کی نظر کو حرام کا دیکھنے کی طرف کیوں نہیں لے جائے گا؟ کیسے روک لے گا یہ؟